اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کے پیار کو ذکر فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، فرمایا محبوب ہم نے بھیجا آپ کو شاہدہ گواہ بنا کر، و مبشرا اور خوشخبری دینے والا بنا کر، و نذیرا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ 3 آیات، 3 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں اپنے محبوب کی عظمت کی بیان کی ہے۔ فرمایا سونا سب سے پہلی آپ کی شان یہ ہے کہ آپ گواہ ہیں، دوسری شان یہ ہے کہ آپ مبشر ہیں، بشارت دینے والے ہیں، تیسری یہ ہے کہ آپ نذیر ہیں، ڈر سنانے والے ہیں۔ خوشخبری دینا بھی میرے آقا کی شان، ڈر سنانا بھی میرے آقا کی شان، اور گواہی دینا بھی میرے آقا کی شان۔ او اب دیکھیے کہ میرے آقا گواہ کیسے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگلی آیت کا حصہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا جب مومنوں میں نے اتنا عظمت والا نبی تم کو دیا ہے کہ جو شاہد بھی ہے، جو مبشر بھی ہے، جو نذیر بھی ہے، تو فرمایا سن لو تو تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم میرے نبی پر ایمان لے آؤ۔ جب نبی گواہ بھی ہے، نبی خوشخبری دینے والا بھی ہے، نبی ڈر سنانے والا بھی ہے، بس ٹھیک، تو فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لتؤمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، جہاں رب کو خدا ماننا ہے وہاں مصطفیٰ کو نبی ماننا ہے، میرے نبی کا تابع دار مان جاؤ۔ وتعزروہ، فرمایا تابع دار بننے کے ساتھ ساتھ اس کی مدد کرو۔ وتوقروہ، اور میرے محبوب کی مدد بھی کرو، میرے محبوب کی تعظیم بھی کرو۔ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، فرمایا جب تم میرے نبی سے پیار بھی کر لو، میرے نبی کی مدد بھی کر لو، میرے نبی پر ایمان بھی لے آؤ، میرے نبی کے ساتھ محبت کا رشتہ بھی قائم کر لو، مولا تیرے نبی کی شانوں کو بھی مان لیا، مولا تیرے نبی کی عظمت کو بھی مان لیا، مولا تیرے نبی کو شاہد بھی مان لیا، تیرے نبی کو مبشر بھی مان لیا، تیرے نبی کو نذیر بھی مان لیا، تیرے نبی کی عظمت کو بھی مان لیا، رحمت للعالمین بھی مان لیا، خاتم النبیین بھی مان لیا، دن رات آپ کی عظمت کے قصیدے پڑھے، آپ سے پیار کیا، آپ سے عشق کیا۔ جب یہ سب کچھ کر لے تو اب کیا کرے؟ فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا جب محبوب کو مان لو پھر صبح بھی رب کی تسبیح بیان کرو، شام بھی رب کی تسبیح بیان کرو۔ لیکن ترتیب دیکھیں، فرمایا تسبیح بعد میں ہے، عبادت بعد میں ہے، ریاضت بعد میں ہے، پہلے میرے مصطفیٰ کا ادب ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، رب کا قرآن ہے۔ تسبحوہ بکرۃ واصیلا، فرمایا اور خدا کو شام و صبح پاکی کے ساتھ بیان کرو۔ صبح بھی رب کی پاکی، شام بھی رب کی پاکی، صبح بھی رب کی عبادت، شام بھی رب کی عبادت، پر فرمایا تمہاری عبادت قبول تب ہوگی جب تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے
کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا تیری عقل آپ چھڑے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی میں سب کو جو مننا، فرمایا تیری عقل کہتی رہے، تیری زبان اقرار کرتی رہے، تب تک تو سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے دل کو مصطفیٰ کے قدموں میں نہ رکھ دے۔ تیری نگاہ، تیری سوچ، تیری فکر، تیرا جسم، تیرے عمل، تیرا کردار، تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، تیرے صبح و شام، ان سب میں میرے مصطفیٰ کے کردار کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ تیرا عمل حضور جیسا ہو، تیرا کردار حضور جیسا ہو، تیری بول حضور جیسی ہو، تیری چال حضور جیسی ہو، تیرا اٹھنا مصطفیٰ جیسا ہو، تیرا بیٹھنا مصطفیٰ جیسا ہو۔ فرمایا جب اپنے کردار کو تو نبی کے کردار جیسا کر لے گا، پھر تو نبی کا سچا محبدار بن جائے گا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بھئی عقل کہتی رہے تب تک تو مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تیرا ظاہر و باطن مصطفیٰ کا تابعدار نہ بن جائے۔ اب دوستو توجہ کرنا، محبت رسول کی کچھ شرائط ہیں، کچھ شرائط کے بغیر انسان کو محبت رسالت حاصل نہیں ہو سکتی، محبت رسالت انسان کو مل نہیں سکتی۔ اچھا وہ شرائط کیا ہے؟ وہ شرائط میرے آقا نے خود بیان فرمائی ہے کہ اگر انسان پوچھے آقا میں آپ سے پیار کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے عشق کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا محب بننا چاہتا ہوں، فرمایا بن جا، لیکن بننا ویسے جیسے میرا حکم ہے۔ بھائی شریعت کی خلاف ورزی کر کے، شریعت کی حدود پھیلان کے، مصطفیٰ کا دامن چھوڑ کے نعرے لگانا اور ہے، اور میلوں دور بیٹھ کر مصطفیٰ کی محبت میں تڑپنے والا ویسے کرنی بننا اور ہے۔ تو فرمایا میری محبت میں تڑپ، میرے پیار میں تڑپ، میرے عشق میں تڑپ، میری الفت میں تڑپ، پھر تیرا محبت قبول ہوگی۔ اب آؤ سنیے، علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الشفاء میں بھی اس کی علامات کو ذکر فرمایا، محبت رسول کی۔ اچھا الشفاء کتاب کون سی ہے؟ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کتاب لکھی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ فرمایا یہ میری کتاب کا نام شفا ہے۔ تو کہا قاضی ایاز اس میں بیان کیا کیا ہے؟ فرمایا بتعریف حقوق المصطفیٰ، یہ نبی کے غلام کو نبی کے حقوق سکھاتی ہے، نبی کی عظمت، نبی کا عشق، نبی کا حسن، نبی کا جمال، نبی کا کمال، نبی کا علم، نبی کا فہم، نبی کا شعور، میرے آقا کی عظمت کے پہلو فرمایا میں نے اس میں بیان کیے۔ تو کہا قاضی ایاز جب نبی پاک کی شان تو نے اس کتاب میں بیان کی ہے، پھر نام الشفاء کیوں رکھا ہے؟ فرمایا سن لو، میں نے نام اس لیے رکھا ہے، میں نے جو اپنے آقا و مولا کی عظمت، شان اور رفعت اس کتاب کے اندر لکھ دی ہے نا، میرا یہ اعلان ہے کہ جس گھر کے اندر میرے نبی کی شان والی، میرے نبی کی عظمت والی، میرے نبی کی برکت والی، میرے نبی کے کمال والی یہ کتاب الشفاء ہوگی، رب تعالیٰ اس گھر سے بیماریوں کو دور فرما دے گا، اس گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اس گھر سے وبا ختم ہو جائے گی، اس گھر سے پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور بھائی جس نبی کا ذکر جس جگہ پہ ہو
وہاں پہ بیماری نہیں آتی۔ تو جس گھر میں میرے نبی کا سچا غلام ہو، میرے نبی کا کردار ہو، صبح و شام جہاں قرآن پڑھا جائے، جس گھر میں رہنے والوں کے چہرے پر میرے مصطفیٰ کی سنت ہو، ہلنے والی زبان پر میرے مصطفیٰ پہ درود ہو، میرے حضور پہ سلام ہو، جس گھر میں باپ بچوں کو سامنے بٹھا کر کہے او بیٹا تیرے لیے کوئی اور قصیدہ پڑھ نہ پڑھ، کوئی اور کلام یاد کر نہ کر، کوئی اور تعلیم حاصل کر نہ کر، پر تیری زندگی کا مقصد و معال یہ ہے، تیرا باپ بھی مصطفیٰ کا غلام تھا، تو بھی مصطفیٰ کا غلام ہے۔ بیٹا جب بھی زبان ہلے تو تیری زبان پہ ایک بات ہو، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے نبی، اے میرے سردار، اے میرے مولا، آپ پر بھی درود ہو، آپ کی پیاری آل پر بھی درود ہو، آپ پر بھی درود ہو، آپ کے پیارے اصحاب پر بھی درود ہو، آپ پر بھی سلام ہو، آپ کی آل و اصحاب پہ بھی سلام ہو۔ تو قاضی ایاز نے محبت کی شرائط لکھی۔ اچھا اب آپ سنتے جائیے گا، محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت ظاہری جسم کا نام نہیں ہے، محبت قلبی ارادے کا نام ہے۔ بندہ دل میں کسی کو رکھ لے، اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو پیار کہتے ہیں۔ اچھا محبت میں کی بھی قسمیں ہیں، علامات ہیں۔ کوئی محبت ہوتی ہے کہ جو محبت فی طبع ہوتی ہے، طبیعت کے اندر محبت ہوتی ہے، تبھی محبت ماں باپ سے محبت تبھی ہوتی ہے، یعنی کہ ماں باپ کے ساتھ جو محبت کی جاتی ہے کوئی نہیں کہتا کہ تو ماں باپ نے محبت کر، بلکہ انسان خود کرتا ہے۔ کسی کے کہنے پہ پیسے دے عوض انہیں پیسے لے لاتے پھر ماں باپ نے محبت کر، نہیں، بندے کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ اولاد کی محبت، اس کا اقرار دل کرتا ہے۔ اولاد کی محبت کسی عوض میں نہیں ملتی۔ اب دیکھنا میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، محبت کچھ ہوتی ہے طبی، کچھ ہوتی ہے جو محبت پیدا کی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے۔ کسی دوست کے ساتھ بندہ پیار کرتا ہے، بندے دل وچ محبت پیدا ہو جاندی۔ کچھ محبتیں ہوتی ہیں طبی، ماں کے ساتھ محبت، باپ کے ساتھ محبت، بیٹوں کے ساتھ محبت، رشتہ داروں کے ساتھ محبت، یہ طبی محبتیں ہیں، یہ یاد رکھنا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ نے فرمایا جو ہم یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت سے اعلیٰ ہے، یہ حضرت مولا علی نے بھی فرمایا۔ صحیح بخاری یہ میرے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر حدیث ہے، حضرت مولا علی کے پاس آگئے آپ کے بیٹے جن کا نام تھا محمد بن حنفیہ۔ کیا نام تھا؟ محمد بن، کیا نام تھا؟ محمد بن۔ حضرت مولا علی کے پاس آگئے، ابا جی، جی بیٹا، اس امت کے اندر سب سے اعلیٰ کون ہے؟ اس امت کے اندر سب سے عظمت والا کون ہے؟ اب مولا علی کا فرمان سننا۔ میرے مولا علی نے کہا، فرمایا بیٹا سن لے، پاک مصطفیٰ کے بعد اس امت مسلمہ میں جو سب سے عظمت والی ذات ہے اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اب بیٹا پھر بولنا، عرض کیا ابا جی ثم من، اچھا سب سے اعلیٰ ابو بکر ہے، پھر کون ہے؟ پھر مولا علی بولے، کیونکہ میرے حضور نے فرمایا تھا علی جب بولتا ہے حق بولتا ہے۔ القرآن ما علی والعلی ما قرآن، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، سچ علی کے ساتھ، علی سچ کے ساتھ۔ علی جب بھی بولتا ہے علی حق بولتا ہے، علی سچ بولتا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جی سب سے اعلیٰ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ عرض کی ثم من، ابا جی پاک صدیق اکبر کے بعد
بعد از رسول اللہ اس امت میں اعلیٰ کون ہے؟ فرمایا ثم عمر بن الخطاب. فرمایا بیٹا محمد بن حنفیہ سن لے، پاک نبی کے بعد نمبر ہے صدیق اکبر کا، پاک صدیق اکبر کے بعد میں علی جس کو اعلیٰ سمجھتا ہوں نا، وہ مراد مصطفیٰ، وہ مراد مصطفیٰ، وہ مرید مصطفیٰ، وہ دماد مرتضیٰ، وہ حق و باطل کی شمشیر جس کو عمر بن خطاب کہا جاتا ہے، وہ سونا عمر ہے، سونا عمر ہے. تو دوستو کیا پتا چلا؟ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی. آپ نے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ ہے، سارے اہل بیت کا عقیدہ ہے، اماموں کا عقیدہ ہے. امام حسن نے پیچھے نمازیں پڑھی 25 سال، امام حسین نے نمازیں پڑھی، مولا علی نے نمازیں پڑھی، حضرت صدیق اکبر کے پیچھے، حضرت فاروق اعظم کے پیچھے، حضرت عثمان غنی کے پیچھے، یہ سارے مانتے تھے، پیار تھا، محبتیں تھی. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ جو افضلیت کا معیار ہے نا، یہ شریعت کا ہے، دین کا ہے. آگے میں حدیث سے بیان کروں گا کہ میرے آقا نے جب حکم دیا عائشہ جی یا رسول اللہ، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا میرے صدیق نو آنکھ میرے مصلی دے کھلو کے نماز پڑھاوے. وہ آپ منظر سنے سے نا، بخاری سے میں پڑھوں گا بعد میں، منظر سنو گے تو مزہ آ جائے گا کہ میرے آقا دے غلام صدیق نماز پڑھائی تے میرے حضور آئے تو پھر میرے نبی دے صحابہ پیار کینے کیتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب شریعت کی ہے، یہ ترتیب مقام کے اعتبار سے ہے، مرتبے کے اعتبار سے ہے، فضیلت کے اعتبار سے ہے، لیکن یہ ترتیب محبت کے اعتبار سے نہیں ہے. مرتبہ ماننے میں صدیق اکبر افضل ہے، لیکن شریعت یہ نہیں آتی کہ محبت بھی صدیق اکبر نال ہی زیادہ ہوئے. کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ محبت اختیاری عمل نہیں، محبت اختیاری عمل نہیں ہے. محبت تبھی جو ہوتی ہے اس میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا. داتا صاحب فرماتے نے میرے تے ایک وقت آیا کہ میرے دل دے اندر ساری امت نالوں زیادہ محبت حضرت بلال حبشی دی سی، حضرت بلال حبشی کی تھی. تو پتا چلا دل پہ بندے کا اختیار نہیں ہے. اب آپ نے ترتیب سنتے جانا ہے، موضوع بھولنا نہیں. میں جڑی گل کرنا پیا بھائی، محبت اختیاری نہیں ہوتی، محبت دل سے ہوتی ہے. پھر محبت میں کچھ جناب اللہ طبعی محبتیں ہوتی ہیں. تو ان سب محبتوں میں سے جب محبت رسالت کا معاملہ آتا ہے نا، پھر دین کا مزاج بدل جاتا ہے. فرمایا تیری باپ نال محبت ایسا قید نہیں لائی، تیرے استاد نال محبت ایسا قید نہیں لائی، تیرے پیر نال محبت ایسا قید نہیں لائی، تیری ماں نال محبت ایسا قید نہیں لائی. جنوں دل کر دئی، جنہ دل کر دئی مندہ جا، اسی تینوں پابند نہیں کر دے. پاویں استاد نو مرتبہ ماں نال چوکھا دے چھڑ، دل وچ تیری مرضی ہے. ماں نو ساری کائنات نال چوکھا دے دے، تیری مرضی ہے. کیوں؟ کہ دل پہ تیرا اختیار نہیں ہے. فرمایا جس چیز پہ تیرا اختیار نہیں، دین وہاں خاموش ہو جاتا ہے، دین تجھے پابند نہیں کرتا. اب جملہ محبت سے سننا. فرمایا کہیں پہ بھی قید نہیں ہے، کہیں پہ بھی بندش نہیں ہے. جس سے جتنا جی چاہتا ہے پیار کر، پر یہ معاملہ دنیا کے لیے ہے. جب بات آئے گی نا مدھوہا کے چہرے والے کی، جب بات آئے گی ولین کی زلفوں والوں کی، جب بات آئے گی مازاد کے کاجل والوں کی، جب بات آئے گی علم نشرہ کے سینے والے کی، جب بات آئے گی وحی یوحا کے زبان والے کی، جب اس محبوب کی بات آئے گی جو قدم اٹھاتا ہے تو عرش معلیٰ پہ پہنچ جاتا ہے. فرمایا جب میرے نبی کی محبت کی بات ہے تو فرمایا ساری کائنات ایک پاس رکھ دینی ہے، محمد نے محبت کر دی. پھر میرے نبی سے سب سے اللہ محبت کرنا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ نے سنتے جانا ہے محبت کی علامات. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ یاد رکھیں ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ کلاس کے اندر ہوتا ہے، بندہ کلاس کے اندر ہوتا ہے.
کلاس بندے کو غلطی بھی ہو سکتی ہے، کلاس دے وچ سبق سنانے چ کمی بھی رہ سکتی ہے، سب تو لائق بچہ بھی ہوتا ہے، سبق سنانے چ کمی ہے۔ کدی بھی کلاس دے سبق دے اتے حکم نہیں لگا کہ بندہ سال دے آخر دے کہ تینوں 3 جون نو سبق نہیں سی آیا تو فیل ہے۔ نتیجہ کہاں پہ نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے نتائج کے بعد، امتحانات کے بعد۔ اب کوئی بچہ ایسا ہو جو بڑا لائق ہو، پیپر دے پاس ہو جائے، پہلے نمبر پہ آ جائے، کوئی دوسرا بچہ کھڑا ہو جائے، بھئی میں نہیں مانتا، میں نو پاس نہیں مانتا، وجہ بھئی کی ہے؟ اس کا کیا نو پتہ نہیں ہے، نو تو 3 اپریل نو سبق ہی نہیں سی آیا، جنہوں ادو سبق نہیں سی آیا ہوں پہلے نمبر پہ کی میں آ سکتا ہے؟ اس کو کہا جائے گا بھئی خاموش ہو کے بیٹھ جا، خاموش ہو کے بیٹھ جا، کیونکہ جو اخیر ہوتا ہے، جو نتیجہ ہوتا ہے، اسی پہ عمل ہوگا۔ وہ نتیجہ کامیاب ہو گیا، امتحانات پاس ہو گیا۔ اب یہ بات یاد رکھنا، یہ دنیا کی کلاس ہے، ایک کلاس تھی جو میرے آقا کی کلاس تھی، جس کلاس دے استاذ میرے نبی سن، سارے صحابہ سامنے سن، تعلیم و تربیت ہو رہی، تعلیم و تربیت دے دوران او مسئلے پوچھ دینے پہ، او دس دینے پہ، کمیاں کر دینے پہ، آقا کمیاں دور پہ کر دینے۔ آخر تے آ کے جدو نتیجے دا وقت آیا نا، تے پھر نتیجہ دیتا رب تعالیٰ نے، نتیجہ خدا تعالیٰ نے دیا کیا؟ فرمایا کُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا محبوب نتیجہ میں نے یہ جاری کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر سے لے کر تیرے آخری صحابی تک جس نے تیرا چہرہ دیکھا ہے، ہم نے سب کو جنت عطا فرما دی۔ نتیجہ نکل آیا، سارے کامیاب ہو گئے۔ اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کے پاس آئے، اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں تواڈے نال اپنے دل دی گل کرنا چاہنا، اپنے دل دی گل کرنا چاہنا۔ کیا عمر فاروق بولو؟ کیا یا رسول اللہ جدو میں اپنے دل نال نظر پانا نا، میرا دل آندا ہے تسی مینوں میری ماں نالوں بھی پیارے ہو، تسی میرے باپ نالوں بھی پیارے ہو، تسی میری اولاد نالوں بھی پیارے ہو، تسی میری جان نالوں بھی پیارے ہو، پر آقا جدو میں دل تے نظر پانا نا تے میرا دل آندا ہے آج جڑا میری جان ہے نا، کیونکہ ہر بندے نو اپنے اپنے پیار ہوتا ہے، جیڑی میری جان ہے میرا دل آندا ہے کہ ایدے نال مینوں تواڈے نالوں زیادہ پیار ہے، تواڈے نالوں۔ دیکھو کہ نبی دے سامنے جھوٹ نہیں بولیا، جو دل وچ ایسی کھول کے سامنے رکھ دیتا۔ بھائی وہ محبت ہی کیا ہے جہاں پہ جھوٹ ہو، وہ محبت ہی کیا ہے جہاں پہ دکھلاوا ہو، دکھلاوا کوئی نہیں، دل نکال کے سامنے رکھ دیا آقا محبت کرتا ہوں، ساری کائنات سے بڑھ کے کرتا ہوں، لیکن جدو دل کو پوچھنا نہ تے اپنی جان انہوں بڑی عزیز ہے، اپنی جان نال بڑا پیار ہے۔ اب میرے حضور نے کیا کیا؟ اب میرے حضور فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، سونیا اسا تو انہوں بھیجیا ہے، انہاں دا ظاہر بھی پاک کرنا ہے، انہاں دا باطل بھی پاک کرنا ہے۔ پھر بات عمر فاروق کی ہے، تربیت تیری اور میری ہے، بتایا تجھے اور مجھے جا رہا ہے کہ جب محبت کرنا تو پھر کیسی کرنا۔ میرے حضور نے اپنا ید اللہ کی شان والا ہاتھ اٹھایا، رکھ دیا عمر فاروق کے سینے پہ۔ او بھائی تربیت کرن واسطے تینوں تے منوں تقریراں کرنیاں پیندیاں، تینوں تے منوں کتاباں لکھنیاں پیندیاں، سالاں لگ جاندے نے، ہو رہے کوئی نماز پڑھے کہ نہ پڑھے، ہو رہے کوئی تربیت حاصل کرے تو نہ کرے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، جب کسی کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں نا، اس ہاتھ کا نور جب اس کے سینے پہ اترتا ہے تو بندہ عرش کی معراج کو پہنچ جاتا ہے، ایمان کی معراج کو پہنچ جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عمر جی آقا، فرمایا مال سے زیادہ پیار کرتا ہے مجھ سے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اپنی ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے مجھ سے؟ جی یا رسول اللہ۔
فرمایا اپنے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ اب جملہ سن کے تڑپ جانا۔ فرمایا اے خطاب کے بیٹے عمر، اور تو میری مراد بھی ہے، تو میرا مرید بھی ہے، تو میرا پیارا بھی ہے، تو میرا محبوب بھی ہے، پر آج ایمان کی تعریف سن لے اور قیامت تک میرا غلام سن لے۔ فرمایا ماں سے بڑھ کے پیار کر، باپ سے بڑھ کے پیار کر، مال سے بڑھ کے پیار کر، اولاد سے بڑھ کے پیار کر، فرمایا ہر نعمت سے بڑھ کے پیار کر، پر عمر اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار نہ کر لے۔ اللہ اونچا بولیے اللہ اکبر۔ یا رسول اونچا بولے، اونچا بولے۔ جنتی سنیے اب، شکریہ سنیے۔ فرمایا جب تک ساری کائنات سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ اب اگلے بھی عاشق تھے، اگلے بھی پیارے تھے، حجے ہاتھ آیا، تقریر کوئی نہیں ہوئی، فاروق اعظم نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہاتھ کھڑے کر دیے، فاروق کے چہرے پر تبسم آ گیا، فاروق کے ماتھے کی سنپت خوشی میں بدل گئی، ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب خطاب کے بیٹے عمر کا اعلان سن لیں، اب ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، جان سے بڑھ کر، حتیٰ کہ عمر اپنی جان سے بڑھ کر محمد اور مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، ساری کائنات سے۔ تو اب نتیجے پہ ہم پہنچ گئے کہ ایک طرف ساری دنیا کی محبتیں ہوں، ساری دنیا کا پیار ہو، ساری دنیا کا عشق ہو، ساری دنیا کی مودت ہو، تیری اولاد ہو، تیرے ماں باپ ہو، تیری جاگیر ہو، فرمایا اس سب کو ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں حسن یار کو رکھ دے، حسن محمد مصطفیٰ کو رکھ دے۔ اب یہ کس کا اعلان ہے؟ آؤ پڑھیے، رب کا قرآن پڑھیے۔ یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی داستان نہیں ہے، یہ کوئی تاریخ نہیں ہے، یہ میرے رب کا قرآن ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ بس ٹھیک ہے ندیم بھائی، اب سنتے جائیے گا۔ فرمایا کل، فرمایا محبوب پیارے جی مولا، فرمایا انہاں نو فرما دے، ان کو فرما دو۔ آپ نے نتیجہ نہیں بولنا بھائیو، لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، اور نبی وعدہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں، روز محفل سجا کے بہ جاندے ہو، سویرے بھی نعتاں پڑھ دے ہو، شام بھی نعتاں پڑھ دے ہو، یا رسول کر دے ہو، کہتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بھائی نمازیں پڑھا کرو، نمازیں پڑھا کرو۔ اور میں نے کہا بھائی نمازیں بھی پڑھنی ہے، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے، پر اس جملے کو سمجھ کر تقریر کا دوران سمجھ جانا۔ میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم ہے، نماز کی نور بھی تجھے نہ ملتی اگر آمنہ کے ویڑے میں محمد کا قدم نہ لگا ہوتا۔ اونچا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نمازی نون سے بھی واقف نہ ہوتا، روزے کی راہ سے بھی واقف نہ ہوتا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ رب کا قرآن کہتا ہے، فرمایا لوگو تم جہنم کے گڑھوں میں تھے، جہنم کے گڑھوں میں تھے، میرا محبوب آیا، ہاتھ پکڑ کے جنت کے رستے دکھا دیے ہیں۔ کل سونا محبوب فرما دیے، سورہ توبہ رکوع نمبر 3 ہے، رب کا قرآن ہے، فرمایا کل سونا محبوب فرما دیجیے ان کانا۔ اب اگر مقابلہ ہو جائے کن چیزوں کا، ان کانا آباؤکم او ابناؤکم او ازواجکم او عشیرتکم او اموال اقترفتموها
وتجارۃ تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فرمایا محبوب فرما دو یہ رب کا قرآن ہے، یہ رب کا دین ہے. فرما دو ایک طرف کسی کا ماں آ جائے، کسی کی باپ آ جائے، کسی کے رشتہ دار آ جائے، ابناؤکم کسی کے بیٹے آ جائے، کسی کی بچیاں آ جائے، وَإِخْوَانُ أَوْ إِخْوَانُكُمْ کسی کے بھائی آ جائے، او ازواجکم کسی کی بیوی آ جائے، او عشیرتکم کسی کے رشتہ دار آ جائے، او وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا فرمایا جس مال سے بڑا پیار ہے، جس کو یہ کماتے ہیں اس کی محبت آ جائے، ان کی تجارت کی محبت آ جائے. فرمایا محبوب ایک طرف سب کی محبت آ جائے، دوسرے طرف خدا اور مصطفیٰ کی محبت آ جائے. فرمایا محبوب اگر انہوں نے خدا اور رسول کو چھوڑ دیا اور اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت کی تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ فرمایا محبوب جب انہوں نے ایسا کیا نا تو فرمایا پھر ان کو کہو اپنے حال پہ رہیں حتیٰ کہ رب کا حکم آ جائے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فرمایا رب فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. کیا مطلب ہے؟ فرمایا محبوب جو تجھ سے زیادہ ماں سے محبت کرے، تجھ سے زیادہ باپ سے محبت کرے، تجھ سے زیادہ اپنے مال سے محبت کرے تو سمجھ لینا مومن نہیں ہے، فاسق ہے. اچھا اے رب دی قرآن ہے، اے یاد رکھیا جے قرآن پاک جنہ بھی نازل ہویا ہے نا تے امت دے اندر معاملات تے نازل کیتا ہے رب تعالیٰ نے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے. اب میں ساری باتوں پہ، آبا پہ، ابنا پہ، اخوان پہ، ازواج پہ، ان میں سے کچھ پہ اپنے نبی کے صحابہ کا عشق بتانے لگا ہوں کہ نبی دے صحابہ قربان کی کیتا ہے. سنتے جانا. فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ محبوب پیارے ان کو فرما دو اگر ان کے ماں باپ کی محبت کے مقابلے میں تمہاری محبت آ جائے. تاجدار صداقت، اصدق الصادقین، سید المتقین، امیر المؤمنین، خلیفہ بلا فضل بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باپ سے سامنا ہوتا ہے، باپ سے. باپ نے کیا کیا؟ باپ ابو قحافہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، حالانکہ حضرت صدیق اکبر پتہ ہے کون صحابی ہیں؟ حضرت صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جن کا باپ بھی صحابی ہے، جن کے بیٹے بھی صحابی ہیں، جن کے پوتے بھی صحابی ہیں. یہ شان والا باپ کے ساتھ سامنا ہو گیا. ابھی باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، باپ نے نا نبی پاک کے بارے میں ہلکا لفظ بولا، کمزور لفظ بول دیا. جب صدیق اکبر نے سنا نا آپ نے دے رکھ کے تھپڑ مار دیا باپ کے منہ پہ. بھائی سوچو تو صحیح کبھی پیو دے منہ دے تھپڑ مار دیتا. گل مشہور ہو گئی. صدیق اکبر نے پیو نو چپیڑ مار چڑی. بات چلتے 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 حضور کے پاس آ گئی. میرے نبی کے پاس بات آئی. کہا یا صدیق کیا باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا لم تعود صدیق اب نہ مارنا، باپ لگتا ہے تیرا باپ لگتا ہے، اب تھپڑ نہ مارنا. عرض کی یا رسول اللہ پتہ ہے میرے باپ نے کیا کیا ہے؟ میرے باپ نے آپ کی توہین کی ہے. اب عاشق کا عقیدہ دیکھنا. بھئی باپ بچے کو پالتا ہے، باپ کی محبت بغیر تباہ کے ہوتی ہے، لیکن آسان نہیں ہے صدیق اکبر بننا. بھئی صدیق اکبر بننے کے لیے دل کا سچا ہونا لازم ہے. باپ نے تھپڑ مارا، باپ کو تھپڑ مارا. کہا صدیق آج کے بعد تھپڑ نہ مارنا. کیوں؟ میں تجھے کہہ رہا ہوں. اب عاشق کا جملہ دیکھنا. عرض کی یا رسول اللہ اس نے آپ کی توہین کی تھی، صدیق نے مارا تھپڑ،
अबू बकर सिद्दीक के इश्क की मेराज का सबक मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूं। सिद्दीक तेरा इश्क क्या है? फरमान लौ कान सैफु करीबम मिन्नी लकतलतहु। आका मैंने थप्पड़ मारा क्योंकि मेरे पास तलवार नहीं थी। आका बाप है लेकिन मैंने थप्पड़ मारा क्योंकि मेरे हाथ में तलवार नहीं थी। खुदा की कसम है अगर मैं अबू बकर के हाथ में उस वक्त तलवार होती बाप का सर उतार देता, क्योंकि बाप की मोहब्बत बाद में है, मुस्तफा की मोहब्बत पहले है। बेटा सामने आ गया, नाम है अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर, अभी कलमा नहीं था पड़ा, जिहाद हो रहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मुकाबला हुआ। जब बेटे ने कलमा पढ़ लिया ना, जब बेटे ने कलमा पढ़ लिया, अब्बा जी दे कोल बैठांदा, अब्बा जी हज़रत सिद्दीक अकबर ने फरमाया जी, कहने लगा मैनू तुहाडे नाल बड़ा प्यार है। आपने फरमाया अच्छा हर बच्चे नूं हुंदा है, मिसाल दे तौर ते कहने लगे तुहानू पता है एक दफा तुसी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल जिहाद ते सो ते मैं अजे कलमा नहीं सी पढ़िया, मैं दूजे पासे सा ते लड़दियां लड़दियां 3 वारी तुसी मेरी तलवार दे थले आए, 3 दफा तुसी मेरी तलवार दे थले आए ते अब्बा जी मैं तलवार पीछे कर ली। मैं क्या नहीं, मेरे अब्बा जी लगते ने, मेरे बाप लगते हैं, मेरे वालिद लगते हैं। अब आशिको इश्क का सबक सुन के तड़पना। कहा बेटा बाप समझ के हया की है? जी अब्बा जी। बाप समझ के अदब की तई? जी अब्बा जी। बाप समझ के इश्क की तई? जी अब्बा जी। फरमाया ये तेरा मसलक था, आप सिद्दीक अकबर का भी मसलक सुन लो। फरमाया बेटा तूने बाप समझ के 3 दफा तलवार हटा ली है, पर उस रब की कसम है जिस रब के कब्जा कुदरत में मैं अबू बकर की जान है। फरमाया अगर एक दफा मेरी तलवार के नीचे आ जाता ना तो बेटा समझ के नहीं, मोहम्मद का गद्दार समझ के सरतन से जुदा कर दे। पुत्र समझ के छड़ना बल्कि नबी का गद्दार समझ के सरतन से जुदा कर दे। ये मेरे नबी का इश्क है, ये मेरे नबी की मोहब्बत है। मेरे नबी के सहाबी ने 2 मंजिला मकान बनाया, 2 मंजिला मकान बनाया ना, मेरे हजूर गुजरे इंज वेख के फरमा लगे मकान किदा है, ये मकान किसका है? बस इतना फरमाया हजूर के माथे के बाल है, क्योंकि नबी पाक को पसंद नहीं आया, चले गए। पिछों सहाबी आए तो 11 नूं पूछन लगे, फरमाया जदों मेरे आका इत्थे आए सन ना मैनू दसो मकान वेख के कीता की ने? साहबा ने कहा कुछ नहीं कहा, बस देखा है। फरमाया कि ये मकान किसका है? हमने कहा फुला का है। कहने लगे अच्छा। फरमाया कुछ नहीं, कुछ नहीं। फरमा लगे मैनू दसो नबी पाक दा चेहरा मुबारक दी हालत कैसी सी? मुस्कुराहट ऐसी कि माथे मुबारक ते बल सी, चेहरा मुबारक सुरख सी, क्या जी मुस्कुराहट ते नहीं सी? अगला दिन आया ना तो मेरे नबी उत्थों ही गुजरे, उत्थों गुजरे पर वो मकान उत्थे कोई नहीं। भाई ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जब बदन पे लेने को कपड़ा भी नहीं मिलता। आज लोग कहते असी रब नूं लभे सा, साडे नाल ही होना सी, जेड़े काम नूं हथ पाइए तबाह हो जांदा है। भाई अपने अमल पे गौर कर, तू मोहब्बत में सच्चा कितना है? भाई जिस दौर में कपड़ा नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, नबी ने ये नहीं कहा कि मकान गिरा दो, साहबी ने ये नहीं पूछा कि क्या नबी को पसंद आया, क्या आका ने उस मकान को गिराने का कहा, नहीं, बस इतना पूछा मुझे बताओ जब आका ने मकान देखा तो चेहरा कैसा था? मेरे हजूर फिर आए ना, अगले दिन आए, मकान कोई नहीं, मकान गिर गया, मलबा पड़ा है। मेरे हजूर ने फरमाया साहबा मकान को क्या हो गया? कहा या रसूल अल्लाह उसने गिरा दिया। अब वो गुलाम आ गया मेरे हजूर की बारगाह में, फरमाया मेरे गुलाम मकान को गिराया क्यों है? मकान को गिराया क्यों है? जब तूने मकान बनाया था अर्ज की या रसूल अल्लाह उस जगह पर रहना दे दूर की गल है, आप तो गुलाम उन्होंने वेंदे भी नहीं जिन्हें मोहब्बत की निगाह में कदर कोई ना रहे। जिसको मेरे आका प्यार से ना देखे हमने उस मकान का क्या करना?
کی کرنا ایسا مکان جس کو میرے آقا ہی پسند نہ کرے؟ میرے نبی کے صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، سونے کی. میرے حضور آئے، انگوٹھی کو دیکھا، فرمایا صحابی اتار دے، اتار دے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ دین کو پسند نہیں ہے، یہ خدا کو پسند نہیں ہے، یہ خدا کے رسول کو پسند نہیں ہے. میرے نبی کے صحابی نے انگوٹھی پھینک دی. حضور چلے گئے. پیچھے سے دوست آ گیا، اس نے کہا آقا نے تجھے پہننے سے منع فرمایا ہے، تیری بیوی کو پہننے سے منع نہیں فرمایا، تجھے پہننے سے منع فرمایا. اس انگوٹھی کو بیچ کر پیسے حاصل کرنے سے منع نہیں فرمایا. اس کو اٹھا لے، اس کو بیچ دے، اپنی بیوی کو دے دے، اپنی ماں کو دے دے. اب عاشق کا جواب سننا. فرمایا بات بیچنے کی یا خریدنے کی نہیں ہے، بات مرد یا عورت کی نہیں ہے. جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں میں اس کو دیکھوں گا بھی نہیں، میں دیکھا گا بھی نہیں جیڑی میرے آقا نے پسند نہیں. ان نوجوانوں کا بھی دیکھو تو صحیح، یہ میرے نبی کے صحابہ کا کردار. جب تک بندے کی حلال پسند حضور کی پسند نہ بن جائے، بندے کی ناپسندیدگی حضور کی ناپسندیدگی نہ بن جائے، وہ غلام کیسا ہے؟ جوانی کی عمر گناہوں میں کٹ جائے، بے حیائی میں کٹ جائے، کسی مسلمان کی عزت کی پامالی میں کٹ جائے. ہم مسلمان ہیں. اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. فرما تیری زبان نعرے لگائے، تیری عقل کہے ہاں ٹھیک ہے اللہ کے رسول ہے، پر تب تک سچا مسلمان نہیں بن سکتا جب تک تیرا ظاہر و باطن مصطفیٰ کا غلام نہ بن جائے. اسی کا جواب ترجمہ کسی پنجابی کے شاعر نے کیا تھا، اردو کے شاعر نے کیا تھا. اس نے کہا تھا بڑے بد نصیب تھے ہم، بڑے بد نصیب ہیں وہ جو قرار تک نہ پہنچے. شعر پہ غور کرنا آپ نے. بڑے بد نصیب تھے وہ جو قرار تک نہ پہنچے، اور در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے. میں کدھر بے قدرہ میں تقریر تے نہیں کرتا پیا. جملے کی قدر کرو، قدر کرو. مینوں دوڑا کوئی نہیں آؤندا، مینوں آ ہی آؤندا جے. بھائی بڑے بد نصیب تھے وہ جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے. جیڑا جیڑا نہیں نہ بولیا مینوں بھی خطیب آندے نے، جب میں دنوں نہ بناواں تو میں خطیب کہہ جاواں، وہ اتنے بولو گے. میں نے کہا اب اس کی وضاحت کرتا ہوں، تیری دیوار بھی اس کی گواہی دے گی. میں نے کہا جو در پہ پہنچ کے دل تک نہ پہنچے اسے ابو جہل کہتے ہیں، اور جو دور رہ کے دل تک پہنچ جائے اسے ویسے کرنی کہتے ہیں. اونچا کہو یار. بھائی جو دور رہ کے دل یار پہ پہنچ جائے اسے ویسے کرنی کہتے ہیں. جو نبی کی محبت میں تڑپے، جو کہے میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی، جو نبی کے عشق میں تڑپتا رہے. اور نوجوانوں سن لو، ہماری زندگی کی بقا، ہمارے ایمان کی احیا، ہماری جنت کا سامان خدا کی قسم ہے. نماز پڑھتے ہیں لیکن مان کوئی نہیں، روزہ رکھتے ہیں پر مان کوئی نہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں پر مان کوئی نہیں. اگر میں عبد الرحمان سے کوئی پوچھے اور بتا تجھے مان کس پہ ہے، میں کہوں گا مصطفیٰ کے قدموں سے لگنے والی مٹی پہ ہے، حضور کی عشق پہ، حضور کے پیار پہ، حضور کی محبت پہ ہے. لیکن یہ بھی سن لو، چوڑیا نہیں ہونا. محبت بھی یوں سچی ہوگی کہ جیڑا نماز پڑھے گا. بندہ محبت کے نعرے لگائے تو نبی دی آنکھاں نو ٹھنڈک بھی نہ پہنچائے. میں تو پریشان ہو جاتا ہوں یار کہ نوجوان کس طرف جا رہے.
کہ یہ ہماری زندگی ہے؟ جمنا، جوان ہونا، مر جانا، سویرے کمائی، راتی کمائی، دوپہری کمائی، کیا زندگی کا یہ مقصد ہے؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے کہا مولا اس دنیا کو کیوں بنایا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا بنایا اس لیے ہے تاکہ میں دیکھ لوں میرے نبی سے پیار کون کرتا ہے، میرے نبی کا انکار کون کرتا ہے. میں تمہارا عمل دیکھوں، میں تمہارا کردار دیکھوں. بھئی اپنے کردار میں جھلک لاؤ مصطفیٰ جیسی. اس امت کے نوجوان کو کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام پوچھ لیں، فٹ بال کے کھلاڑیوں کے نام پوچھ لیں، آپ کو بتائے گا. اور بھئی اس کھلاڑیوں کے نام تمہارے ایمان کا سودا نہیں ہے. تو مجھے بتا میرے نبی کے حسین کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اینے گول کیتے سن، اینے رہنا، مجھے سٹائلز پتا نہیں. مجھے پتا ہے فلاں کے فلاں سٹیٹس ہے. میں نے کہا ان کے بتاتے ہو. اب بتا میرے نبی کا اکبر کیسے لڑا تھا؟ بتا میرے علی نبی کے عسکر نے کیسے جھوم کر حلق میں تیر لیا تھا؟ بتا کہ میرے نبی کے حسین نے عباس رب کی بارگاہ میں پیش کر کے کیسے کہا تھا یا اللہ سی راضی ہو گئے ہیں. یہ بتا، یہ بتاؤ میرے نبی کی آل کا طریقہ سیکھو. میں پچھلے جمعے نا ایک روایت پڑھی سی عبداللہ ابن مسعود دا کول تے تسی سارے ہضم کر گئے سو. ہوں ہے تو میں جملہ دوبارہ پڑھن لگا، ٹھیک ہے؟ تے تڑپ کے تساں سبحان اللہ نہ آکھیا تے میں کھلار کے دعا قنوت سننی جے. اے میری گل یاد رکھیا جی. جنوں جنوں یاد ہو تو چپ کر دے، تے جنوں اٹک کے ہوندی ہے اونے سبحان اللہ کہنا ہے. میرے نبی کے صحابی کا عقیدہ سننا. یہ بے روپیے لوگ فلاں نے یہ کیا، فلاں یہ، فلاں کے فلاں کو چھوڑ رب کے قرآن کی بات کر. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا محبوب پیارے تو نے تربیت ایسے کی ہے یہ آپس میں پیار کرتے ہیں، دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں. اب سننا میرے نبی کا صحابی. میں نے کہا آؤ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھتے ہیں. او عبداللہ ابن مسعود، تم تو صاحب النالین بھی ہو، تم صاحب الوسادہ بھی ہو، تم استاذ صحابہ بھی ہو، تم فقیہ صحابہ بھی ہو، تم نبی کے اعلیٰ صحابی ہو. مجھے بتا میں عقیدہ کیسے رکھوں، میں ایمان کیسا رکھوں، میں اسلام کیسا رکھوں؟ اب تڑپ کے سبحان اللہ کہنا. عبداللہ ابن مسعود کا کون ہے؟ فرمایا لوگوں سنو، حب آل محمد یومن افضل من عبادت السنہ. فرمایا نبی کی اولاد کی، نبی کی آل کی ایک دل کی محبت تیرے پورے سال کی عبادت سے اللہ ہے. فرمایا تیرے پورے سال کی عبادت سے نبی کی اولاد کے ایک دن کی محبت اللہ ہے. کیوں کہ محبت آل محمد، محبت اصحاب محمد یہ تتمہ ہے محبت مصطفیٰ کا. تب تک نبی سے محبت کامل نہیں ہو سکتی جب تک نبی کے آل اور اصحاب سے محبت نہ کرو. یہ میں نے نہیں کہا. اشرف المحبت پڑھو، بات کو ختم کر رہا ہوں. اشرف المحبت پڑھو، میرے آقا کا فرمان پڑھو. فرمایا لکل شیء اساس واساس الاسلام حب اصحابی وحب اہل بیتی. فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے. دیوار کے لیے نیز ضروری ہے، درخت کے لیے جڑ ضروری ہے، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے. آقا مجھے بتائے ایمان کی بنیاد کیا ہے، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا میرے غلاموں سن لو، ایمان و اسلام کی بنیاد میری آل کی محبت ہے، میرے صحابہ کی محبت ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار صاحب حضور
नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। भाई सच्ची सच्ची दसिया जे हजूर की मोहब्बत में दरस सुन के दिल करार पाता है ना, भाई रूह नो चैन होंगे ना। अल्लामा इकबाल ने कहा था हम कौन हैं क्या है बाखुदा याद नहीं। ये मेरे नबी के सहाबा की मोहब्बत की दास्तान सुनते हो, अफसोस पता किदों होंदा है कि जदों असी जुम्मा खुशी नाल पढ़ के असर टाइम एक सफ रह जाने। खुदारा समझिए, अपने किरदार पे डालकर पर्दा हर शख्स कहता है जमाना खराब है। और भाई अमल में मोहब्बत मुस्तफ़ा लेकर आओ। मैं बात को खत्म कर रहा हूं। इकबाल कहता है मोहब्बत मुस्तफ़ा है, मैंने कहा है। इश्क है, कहा है। रब से दुआ मांगता है, मैंने कहा मांगता हूं। फरमा चल मंगना ना, तरीका तेन इकबाल दस देता है, तरीका इकबाल बता देता है। मैंने कहा इकबाल मोहब्बत दुआ मांगने का तरीका बता, जब मांगू तो क्या मांगू। आप फरमाते जर्राए इश्के नबी अज हक तलब, जर्राए इश्के नबी अज हक तलब। फरमा जब खुदा से मांगने बैठे ना तो नबी दी मोहब्बत का एक जर्रा मांगना है। एक जर्रा, बहुत ही नहीं, बहुत ही नहीं, एक जर्रा मांगना। कहा इकबाल एक जर्रे से काम बन जाएगा, कहा बन जाएगा, पर बनेगा तब जब मेरे वाली मांगेगा, जो मैं कह रहा हूं वो मांगेगा। कहा इकबाल मुझे बता, जब नबी की मोहब्बत का जर्रा मांगने तो वो जर्रा कैसा होना चाहिए। फरमा जर्रा है हुब्बे नबी अज हक तलब, ज़ौक़ सिद्दीक़ो अली अज हक तलब। फरमा जब रब से मांगे ना तो नबी की मोहब्बत का एक जर्रा मांगना, पर सुन ले मोहब्बत अबू बकर और अली जैसी होनी चाहिए। बस बस भाई सुन ले, आइंदा इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ये 2 बजे का टाइम और 2 बजे ही बयान वाइंड अप होगा। आप वक्त से तशरीफ लिए हैं। इकबाल कहते हैं हम कौन है क्या है बाखुदा याद नहीं। एक मिनट बैठो ना शेर था, एक मिनट। हम कौन है क्या है बाखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं। बिनते हव्वा को नचाते हैं हम सरे महफिल, कितने बेसंग है कि रस्म हया याद नहीं है। याद तो काफिर के तराने ही बस, नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। इकबाल कहता कोई आंदा कारोबार नहीं चलता, कोई आंदा पुत्र बीमार है, कोई आंदा बच्ची का रिश्ता नहीं देता। कहता मैं बीमारी बताता हूं, मैं बताता हूं मसला क्या है। इकबाल कहता है मैं कहता हूं कि बर्बादी क्यों आई है। आखिरी शेर सुन लो फिर अगले जुम्मे से ही। इकबाल कहता है कि जब रब ताला की मोहब्बत के बारे में कहता है अपनी बर्बादी का, अपनी बर्बादी का, अपनी बर्बादी का सबब है यही शायद इकबाल कि सब कुछ याद है लेकिन खुदा याद नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।